اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیئرمین مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک میڈیا کمیونیکیشن نیٹ ورک MCN بزنس گروپ، بزم فکر خادم الفقراء میاں آدم شاہ کلوڑ عباسی شہید انٹرنیشنل، بزم فکر 10 رات بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح، مسلمانوں کے ابن بطوطہ، قائد ملت اسلامیہ لسان الامت، شہید تحریک پاکستان نواب بہادر یادگاری انٹرنیشنل، CEO MC نیوز HD ویب TV پاکستان، خادم ملت خاکسار سیم فکری۔ اس وقت ایک اہم بریکنگ نیوز کے ساتھ تمام عالم میں موجود دائرہ میدیہ برادری، کلوڑ عباسی برادری اور خصوصاً بین الاقوامی دہشت گرد تنظیم ٹوورڈ اسلام کہ پاکستان میں نامزد کردہ نمائندے جعلی قاتلانہ حملوں کے ماسٹر مائنڈ، جعلی پوسٹیں اور خبروں کے اجراء کے ماہر، بین الاقوامی دہشت گرد محسن علی ایڈوکیٹ اور اس کی پشت پناہی کرنے والے، اسمبلی میں جینڈر قانون پاس کرانے والے اور ووٹوں کے لیے قادیانیوں کو اپنا بھائی قرار دینے والے علماء، بلکہ نام نہاد علماء سے مخاطب ہوں جو کہ آج یہود نصارہ قادیانیوں کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں اور ملک کے موجودہ صورتحال میں مذہبی منافرت پھیلا کر فرقہ وارانہ فساد کی سازش کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کے پیش خدمت کچھ تاریخی حقائق جو خاکسار نے تحریر کیے تھے، جو تمام تنظیموں کو میں دے چکا ہوں، چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان عاصم منیر صاحب سمیت تمام اعلیٰ حکام کو یہ تمام چیزیں بھیج چکا ہوں۔ کہ افسوس صد افسوس کہ اس کے باوجود یہ یہود نصارہ قادیانیوں کے ایجنٹ مذہبی منافرت پھیلانے میں مصروف عمل ہیں، جو ہماری تمام اعلیٰ قیادت کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ یہ تاریخی حقائق پیش کرنے جا رہا ہوں، اس کا متن پیش خدمت ہے۔ حضرت سید محمد جون پوری علیہ السلام کی شخصیت کلوڑ عباسی دور حکومت وادی مہران باب الاسلام سندھ کی تاریخ کا روشن ترین باب تاریخ کے آئینے میں۔ حضرت سید محمد جون پوری علیہ السلام تاریخ اسلام کی ایک ایسی عظیم شخصیت تھے جن کے کردار و عمل پر ان کا بدترین سے بدترین مخالف کبھی انگلی نہ اٹھا سکا۔ خاکسار اس حوالے سے ان کی شخصیت کا احاطہ کرنے کے لیے 31 دسمبر 1993 کو جمشید نصر مونجی تیسرے کلہال بالمقابل ریڈیو پاکستان ایم اے جناح روڈ میڈیا رابطہ کمیٹی پاکستان کے زیر اہتمام سیمینار حضرت سید جون پوری علیہ السلام ایک ہمہ گیر شخصیت کے موقع پر معروف محقق، سابق ڈائریکٹر شعبہ اردو عالمی انجمن بقائے ماحول PTV کے مشہور و معروف پروگرام کسوٹی سے شہرت پانے والے عبید اللہ بیگ کی جانب سے پیش کیے جانے والے مقالے کا اقتباس پیش کرنا ضروری سمجھتا ہے۔ آپ نے حضرت سید جون پوری علیہ السلام جیسی باعمل شخصیت کا احاطہ کرتے ہوئے اس کہاوت کو کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا کے مترادف ہے۔ آپ نے فرمایا، میرا سید محمد کی شخصیت ہمارے لیے سماجی انقلاب کی نوید ہے۔ معزز خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس متبرک و مقدس محفل میں مہمان خصوصی کے منصب کے قابل نہیں ہوں۔ ویسے میں نے مختلف مذہبی مجالس جلسوں میں شرکت ضرور کی، مگر اس طرح نہیں کہ اسٹیج سے اظہار خیال کیا ہو۔ یہ میرے لیے بہت بڑی آزمائش ہے، چونکہ نہ میری حیثیت ایسی ہے، نہ مجھ میں جرت ہے، نہ ہی لیاقت ہے اور نہ ہی صلاحیت کہ میں اسد العلماء اور سید العلماء جیسی شخصیت پر اظہار خیال کروں۔ بہرحال مجھے توفیق اس طرح حاصل ہو رہی ہے کہ آپ کی رابطہ کمیٹی کے ارکان ماشاءاللہ سب نوجوانوں پر مشتمل ہیں اور میں ان سے عمر میں بڑا صحیح بڑے بھائی کی حیثیت رکھتا ہوں۔ ان کو دیکھ کر میری ہمت افزائی ہوئی کہ جب یہ لوگ یہ انتظام کر سکتے ہیں تو میں اس محفل میں شرکت کر سکتا ہوں، اور باحثیت ایک طالب علم کے جو کچھ میں نے پڑھا، جو نتیجہ اخذ کیا، وہ عرض کر دینے میں کوئی حرج نہیں۔ میں یہاں یہ بھی عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہاں میری شرکت ذاتی
حیثیت میں ہے، میں نہ کسی مسلک کی نمائندگی کر رہا ہوں نہ کسی فرقے کی، بلکہ میں تو ان باتوں کو تسلیم ہی نہیں کرتا۔ میں اسلام کو ایک مذہب مانتا ہوں۔ میری نظر میں سب مسلمان ہیں۔ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا وہ میری نظر میں مسلمان ہے۔ میں بھی کسی حد تک مسلمان ہوں کہ کلمہ گو ہوں، بے عمل صحیح، لیکن اپنے رسول اللہ علیہ وسلم، اس کے خدا، اس کے سب نبیوں اور رسولوں پر مکمل ایمان رکھتا ہوں۔ ان کی محبت میں جان دینے میں بھی آر محسوس نہیں کروں گا۔ اس وضاحت کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ اس محفل میں جو کہ سید العلماء سید محمد میرا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں منعقد کی گئی ہے، اس میں مختلف مکاتب فکر کے صاحب بزرگ علماء تشریف فرما ہے۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ میرا محمد صاحب کی ذات، اعلیٰ صفات ان تمام اختلافات سے مباحث سے بالکل بارہ تر ہے کہ وہ کیا تھے۔ ان سے منسوب دعویٰ صحیح یا غلط یا حکایات و روایات ہیں، وہ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، بلکہ علماء کا اور مجھ جیسے طالب علم اور دوسرے اہل علم کا فرض ہے کہ وہ یہ واضح کریں کہ وہ ان اختلافات سے بالا تر ہیں، اور اپنی حیثیت میں وہ برصغیر ہند کے مسلمانوں کے اکابر ترین ان علماء میں شامل تھے جو کہ باعمل بھی تھے، اور جو کہتے تھے جس پر وہ ایمان رکھتے تھے وہ کر کے بھی دکھاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں سید العلماء کی تعریف میں ملا عبد القادر بداوی سے لے کر مولانا ابوالکلام آزاد تک، اور ہمارے دور کے نابغہ روزگار علماء اسلام کی عظیم شخصیت مولانا ابوالحسن علی ندوی تک نے ان کی تعریف کی ہے، ان کی شان میں عقیدت کے جذبات پیش کیے ہیں۔ دوسرا دور مجاہدہ، عبادت و ریاضت کا ہے کہ جب انہوں نے غور و فکر کیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اکابر علماء اور اولیاء کی زندگی میں یہ دور ضرور آتا ہے کہ گوشہ تنہائی میں جا بیٹھتے ہیں، اپنے لیے بھی راہ متعین کرتے ہیں اور چاہنے والوں کے لیے بھی راہ متعین کرتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسا لائحہ مرتب ہو جائے جو وہ دنیا کے سامنے پیش کر سکیں، جس میں سب کی بھلائی ہو اور دین کی سرخروئی ہو۔ اس دور میں میرا محمد صاحب نے، جیسا کہ ابھی آپ نے ان کے حالات زندگی سنے جو کہ بہت عام ہیں، سبھی واقف ہیں کہ مہدوی بھی اور غیر مہدوی بھی، کہ انہوں نے جہاد بھی کیے، فوجی طاقت بھی فراہم کی، اگر وہ چاہتے تو حکومت بھی قائم کر لیتے، مگر یہ سب چیزیں ان کی نظر میں اس فرض منصبی سے کم تر تھیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پسند کیا تھا، یعنی تبلیغ دین حق۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس دور میں وہ متولد ہوئے، جس دور میں انہوں نے تبلیغ شروع کی، اس دور میں ان علاقوں پر جہاں وہ رہتے تھے مسلمانوں کی حکومت تھی، اور مسلمان اتنی زیادہ اقلیت میں بھی نہ تھے۔ وہ اگر اقلیت میں تھے بھی تو وہ صاحب ریاست تھے، صاحب حیثیت تھے، تو ان میں ہی کس تبلیغ کی ضرورت تھی؟ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں اسلامی معاشرہ، اسلامی تہذیب بہت بگڑ چکی تھی۔ میں تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج زیادہ بگڑا ہوا ہے یا پہلے زیادہ بگڑا ہوتا، لیکن یقیناً اصلاح کی ضرورت تھی۔ مذہب کو لوگوں نے اپنا خدمتگار اور اعلیٰ بنا رکھا تھا، اور یہ اکثر بنا لیا جاتا ہے اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے، تو اس دور میں بھی یہی حال تھا۔ حالانکہ شیخ الاسلام کا عہدہ بھی تھا، قاضیان دین مبین بھی تھے، مفتیان شرع متی بھی تھے، ان سب کے ہوتے ہوئے جس طرح کی بدعت رائج ہو گئی تھی، ہر طرح کی غیر اسلامی رسوم اختیار کر لی گئی تھی، تو غالباً سید محمد میرا کی تحریک ان بدعت کو دور کرنے کے لیے تھی۔ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ لوگ مذہب کے فرائض ادا کرنے سے بیگانہ ہیں، بنیادی ارکان دین کی ادائیگی میں بھی کوتاہی برتتے ہیں، لہٰذا انہوں نے اس کو ضروری جانا کہ وہ لوگوں کو نہ صرف اصول دین و فروعات دین کا پابند کریں بلکہ ان کو اسلام کی صحیح تعلیمات سے بھی آگاہ کریں۔ یہ تھی ان کی تبلیغی مہم۔ میرا محمد صاحب کی زندگی کا آخری دور اس تبلیغ دین حق کے لیے مسافرت و ہجرت کا دور تھا۔ اسی مہم میں وہ واصل بحق بھی ہوئے۔ یہ جو تیسرا دور کہ جب انہوں نے ہجرت اختیار کی، ایک عجیب و غریب دور ہے، چونکہ اس ہجرت میں وہ تنہا نہیں تھے بلکہ ان کے ہزاروں مرید، مقلد و محب ان کے ساتھ تھے۔ ان لوگوں میں مسلمانوں کے ہر طبقے کے لوگ شامل تھے، ایسے لوگ جن کو
جن کو نام لے کر بھی پکارا جاتا تو کوئی نہ پہچانتا تھا کہ یہ کون ہے۔ ان میں بادشاہ بھی تھے، وزیر بھی تھے، جرنیل بھی تھے، سپاہی بھی تھے، اولیاء بھی تھے، کسان بھی تھے، مزدور بھی تھے اور عام انسان بھی تھے۔ اس سفر میں جو بڑا طویل سفر تھا، انہوں نے خاص نظام مساوات کو رائج کیا، اور ان کا قائم کیا ہوا نظام مساوات ان کے وصال کے بعد بھی مدتوں جاری رہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسی نہ کسی صورت میں آج بھی جاری ہے۔ انہیں جو ملتا تھا وہ کسی کا نہیں ہوتا تھا۔ کھانے کے معاملے میں بھی یہی تھا، پینے کے معاملے میں بھی یہی تھا، رہنے کے معاملے میں بھی یہی تھا، جس کو جذبہ حصار کہتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کچھ پا لیں تو اس کو دوسروں کی نظر کر دیں۔ اس کی انہوں نے ترویج ہوا۔ انہیں جو ملتا تھا وہ کسی کا نہیں ہوتا۔ کھانے پینے کے معاملے میں بھی یہی تھا، رہنے کے معاملے میں بھی یہی تھا، جسے جذبہ حصار کہتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کچھ پا لیں تو دوسروں کی نظر کر دیں۔ اس کی انہوں نے ترویج اشاعت اور اس میں اپنے ساتھیوں کو راسخ کیا۔ اسی طرح مبارک سفر میں جو انہوں نے صحیح اسلام کی تبلیغ کے لیے شروع کیا تھا، اس میں انہوں نے بہت سے مذہبی، دینی و اخلاقی اصول دیے۔ میں سمجھتا ہوں ان سب اصولوں پر اگر عمل جاری رہتا تو اس دنیا کے مسلمانوں کا نقشہ کچھ اور ہی ہوتا۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ برصغیر کے باہر کے جو مسلمان ہیں ان پر کس قدر اثر تھا ان کی تعلیمات کا، لیکن اگر صحیح نمونہ یہاں قائم ہو جاتا تو یقیناً دوسری جگہوں کے مسلمان بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ جیسا کہ ہم اس طرح کے دوسرے مختلف دین، علماء دین دوسرے اسلامی ملکوں میں گزرے ہیں، ہم ان سے واقف ہیں، ان کی تعلیمات سے واقف ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کی قدر کرتے ہیں، اور کبھی کبھی ان کے بتائے ہوئے کسی اصول کو اپنا بھی لیتے ہیں۔ یہاں جو بینر لگا ہے کہ میرا سید محمد کی شخصیت ہمارے لیے سماجی انقلاب کی نوید ہے، حضرات میں اس سے پوری طرح متفق ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ میرا محمد صاحب اپنی زندگی میں اپنے ساتھیوں کے لیے جو انقلاب لائے وہ عدیم النظیر انقلاب ہے۔ اس کی مثال قرون اولیٰ میں تو مل سکے گی، ان کے ساتھ ہی حضرت ابوذر غفاری میں بھی مل جائے گی۔ ان کی دینی حمیت و غیرت اور حق کی خاطر پہاڑوں سے ٹکر لینے کی جرت وہاں تو مل جائے گی، لیکن درمیانی وقفوں میں ان کے بعد یہ صورتحال بہت کم دیکھنے میں آئی ہے، ماں سوائے اس کے کہ میرا صاحب کے چاہنے والوں میں ان کے سلسلے میں ہمارے سندھ میں ایک طبقہ درویشوں کا تھا کہ جنہوں نے شائع وقت سے ٹکر لی۔ میرا اشارہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، جھوک شریف کی طرف ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہاں پر نظام مساوات قائم ہوا تھا۔ یہ درویشوں کی جماعت جس کے پاس کوئی دنیاوی عصمت نہ تھی، مال و دولت نہیں تھی، جس کو جو مل جاتا تھا آپس میں مل کر کھاتے تھے اور زندگی بسر کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کو بھی جاری رکھتے تھے۔ یہ سلسلہ طویل ہو جائے گا، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ میں اس قابل تو نہیں کہ عالم اسلام کی جلیل القدر شخصیت کے بارے میں کم اوقع کوئی حقیقت کر سکوں ان کے تذکرے کا، لیکن دو تین باتیں کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آج جو عالم اسلام میں ہو رہا ہے اور مسلمانوں پر جو مصائب ٹوٹے ہوئے ہیں، کاش کہ میرا محمد صاحب ہوتے اور ان کے جیسے چاہنے والے بھی ہوتے تو شاید ہمارے دور کے مسلمانوں کے لیے مصائب میں تھوڑی کمی ہو جاتی۔ معلوم نہیں کہ وہ ہماری بے عملی کے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے۔ یہ کیسے مسلمان ہیں؟ مسلمان عورتوں کو، بچوں کو، مردوں کو، بوڑھوں کو، ملکوں کو، قوموں کو صرف اس لیے برباد کیا جا رہا ہے کہ وہ مسلمان ہیں۔ بہرحال یہ بھی تھا کہ انہوں نے جو انسانی مساوات قائم کی تھی وہ سلسلہ اگر قائم رہتا اور اس کو دوبارہ رائج کیا جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری بہت سی معاشی سماجی برائیاں دور ہو سکتی ہیں۔ جہاں تک ان کی تبلیغی مشن کا تعلق ہے تو صدر محترم و استاد محترم ڈاکٹر منظور احمد صاحب بھی اس بات کی گواہی دیں گے کہ وہ تبلیغی مہم کسی نہ کسی صورت میں آج بھی جاری ہے۔ آج بھی ہم دیکھیں گے لوگ بستر سروں پر اٹھائے پیدل دیہات کی طرف چلے جا رہے ہیں، بسوں میں، ریلوں میں، ہوائی جہازوں میں سفر کر کے اسی مہم پر روانہ ہو رہے ہیں کہ کم از کم لوگوں کو عبادات کا اور عبادات میں نماز کا پابند کریں۔ تو اس طرح یہ نماز پڑھانے کی مہم میرا محمد صاحب نے شروع کی تھی، جو آج بھی جاری ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ان کے مریدوں میں عبداللہ خان نیازی
جو خود بہت بڑے پیر طریقت مانے جاتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی تمام دنیاوی حیثیت کو ختم کر دیا تھا، اور نماز نہ پڑھنے والوں سے نماز پڑھنے کی درخواست کرتے، اور سامنے والا نماز پڑھ لیتا تو بے انتہا خوش ہوتے کہ گویا دنیا جہاں کی دولت ہاتھ آ گئی۔ وہ غرض یہ کہ عالم اسلام کی عظیم شخصیت جس نے تمام زندگی دین حق کو پھیلانے میں گزاری، ان کی شخصیت ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اگر ہم ان کی تعلیمات پر پوری طرح عمل پیرا ہوں تو دنیا و آخرت میں سرخرو ہو سکتے ہیں۔ آپ تمام حاضرین کا بہت بہت شکریہ، رابطہ کمیٹی کو مبارکباد کہ انہوں نے یہ عظیم سیمینار منعقد کر کے ہم کو کچھ کہنے کا موقع دیا۔ یہ ہے وہ تاریخ ساز مقالہ جو آج کے ان ٹوورڈ اسلام کے مذہبی دہشت گردوں اور کلوڑا عباسی برادری جو آج ان دہشت گردوں کے آگے سرنگوں ہو چکی ہے، اور ہمارے دائرہ مہدویہ برادری جنہوں نے اپنے آباء و اجداد پر اتنی تہمتیں لگائی، یہ تاریخی حقائق ہیں۔ یہ وہی تاریخی حقائق ہیں جس کو شفقت عباسی صاحب بڑے فخر سے لوگوں کو سنایا کرتے تھے کہ ہمارے کلوڑا عباسی برادری نے بادشاہی میں فقیری کی۔ تو میں سب سے سوال کرتا ہوں، کیا صرف اسلم علی کیوں کھڑا ہے اس حق و سچ کے ساتھ؟ یہ کلوڑا عباسی برادری کیا کر رہی ہے؟ یہ اسلم علی جو شفقت عباسی صاحب کا قابل فخر جن تھا، تو وہ جن اکیلا لڑ رہا ہے، باقی لوگ کہاں ہیں جن کی قدر کرنے والے؟ جواب دیں اور حساب دیں۔ اور اس سیمینار کے اختتام پر ایک اہم سوال میں نے کیا تھا ان سے، اپنے عبید اللہ بیگ صاحب سے، کہ سر مجھے تو اتنی معلومات نہیں تھی، آپ کے اس مقالے نے اور ڈاکٹر مظلوم کے مقالے نے مجھے اور راسخ کر دیا اس عقیدے میں کہ واقعی سمت جون پوری امامانہ مہدی موعود تھے، تو آپ ان پر ایمان کیوں نہیں لائے؟ تو وہ خاموش ہو گئے۔ میں نے کہا سر جواب چاہیے، یہ اسٹیج پر سوال کیا تھا، تاریخی سوال ہے یہ، جس طرح آج میں لوگوں سے کرتا ہوں بابانگو دین۔ تو میں نے کہا آپ خاموش کیوں ہیں؟ میرا جواب دیں، یا تو یہ کہہ دیں کہ ان کا امام مہدی کا دعویٰ جھوٹا تھا یا سچا تھا۔ تو انہوں دونوں ہاتھ کو کان لگائے، کہنے لگے میں یہ گستاخی نہیں کر سکتا کہ ان پر یہ بہتان لگاؤں کہ انہوں نے جھوٹا دعویٰ کیا۔ اب اس سے آپ سمجھ جائیے کہ آج جو سمت جون پوری کو کذاب کہہ رہے ہیں، ان کی تعلیمات کو غلط انداز میں پیش کر رہے ہیں، وہ کس مقام پر کھڑے ہیں، اور اسلم علی اکیلا ان کی تعلیمات کو فروغ دے رہا ہے اور دیتا رہے گا مرتے دم تک۔ اور میں ان نام نیاز المحسوس سے نہیں ڈرتا جو کذاب کہہ رہے ہیں، تاریخ کو مسخ کر رہے ہیں، کلوڑا عباسی برادری کی مہدویہ تاریخ کو مسخ کر رہے ہیں، ان سب پر جھوٹوں پر لعنت ہو، اور لعنت پڑ رہی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے بار بار وہ، حالانکہ میرا چیزوں تعلق نہیں تھا، پراپرٹی کے چکر میں دائرہ مہدویہ برادری کی آپ دیکھ رہے ہیں قبضہ کیا ہوا ہے۔ دارالحسینیہ نے بدماشی سے ہماری مسجد مصطفی کو نام دے دیا جامع مسجد المصطفی۔ ابے تاریخی حقیقت تھوڑی مٹ جائے گی، یہ دربار اکبری کے فاتح میاں مصطفیٰ گجراتی کی مسجد ہے، جو ہمارے آباء و اجداد نے اپنے خون پسینے کی کمائی سے بنائی ہے۔ تمہارا باپ بھی اس کو نہیں چھین سکتا۔ ذلیل ہو رہے ہیں، کراچی میں بھی جعلی خاتون حملے میں ذلیل ہو گئے، اور آئی انسپیکٹر ہمارے فدا حسین نے ان کی پول کھول دی، اور ابھی ڈی ایس پی میر جاوید تالپور نے بھی حق ادا کیا کہ شہزاد پور کے اندر جو جعلی ڈرامہ رچایا انہوں نے قبضہ کر، اور ابھی حملہ کیا ہے، ابھی ان دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے، اور وہ مفت علماء سو سالے ان کی حمایت میں بیان دے رہے ہیں کہ جی امام کی جو رہائش گاہ پر قبضہ۔ ابے قبضہ تم کرنے آئے تھے، کہاں تک دھول جھونکو گے؟ ویڈیوز موجود ہیں، ہماری خواتین کے ساتھ جو تم نے کیا ہے اس کا حساب تمہیں دینا ہوگا۔ کون سا اسلام ہے تمہارا یہ کہ تم نے وہ بدماش عبدالکریم شاہ جی، وہ بدماش جو میرے قاتلانہ حملے میں ملوث ہے، وہ پرویز علی شاہ جو ہماری برادری کے مکان پر قابض ہے، اور وہ جو ہمایوں بغیرت جو جواری شرابی، اس کا کیا کردار ہے؟ اس کے ذریعے محسن ایڈوکیٹ ہمارے خلاف جعلی حملہ، یہ ان کے منہ پر لعنت ہے جھوٹوں پر۔ اور عباسی برادری جو بھی خاموش ہے، روز محشر ان کو جواب دینا ہوگا، بلکہ دنیا میں ہی دے رہے ہیں کہ آخر خاموش کیوں ہیں۔ کل سمت جون پوری پر جو ہے فخر کرنے والے نامدار خان بوزئی کو کلوڑا عباسی برادری پر اتھارٹی قرار دینے والے آج کس منہ سے خاموش ہیں؟ تو یہ ان کو جواب دینا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو آپ کے آباء و اجداد کو قادیانی کہا جا رہا ہے، ہمارے صدر مملکت آصف علی زرداری بھی قادیانی اس حساب سے، جتنے خانوادے ہیں جو میاں اعظم شاہ کلوڑا عباسی سے کے مرید ہیں۔ اور شفقت بھائی صاحب نے جب ایم آئی نے تحقیقات کی میری امر افضال خلاف، تو اس وقت ان سے پوچھا گیا کہ سر یہ اسلم علی جو ہے اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ ہے کون۔ کبھی یہ افغانستان کی تاریخ لکھتا ہے، کبھی کلوڑا عباسی
برادری کی تاریخ لکھتا ہے، کبھی دائرہ کھڈیرا جے پور کی لکھتا ہے، کبھی حیدرآباد دکن کی لکھتا ہے، بہادر یار جنگ کی لکھتا ہے. ہمیں تو آج تک سمجھ نہیں آیا اس کا عقیدہ کیا ہے. تو شفقت بھائی صاحب نے ان کو کہا کہ اس سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. تو شفقت بھائی صاحب جب مجھے ملے اس انکوائری کے بعد، میں نے کہا سر کیا ہوا؟ کہہ رہے یار تو بھی پنگے لیتا رہتا، جواب مجھے دینا پڑتا ہے. تو بولا میں نے ان کو جون پور سے لے کے افغانستان کی تاریخ سمجھا دی. میں نے کہا اب تو مطمئن ہو گئے ہوں کہ اسلم علی کون ہے. اسلم علی مذہب ما کتاب اللہ اتباع سنت اونلی مسلم. اور میرا منشور بھی دیکھ لیں مہران کا، جو ہر ایوارڈ پر لکھا ہوا ہے کہ ہماری شناخت مسلمان اور ایک انسان، اور تیسرے نمبر پر ہے پاکستانی. یہ برادری ہیں، یہ اماموں کی پیروی ہیں، یہ سب ثانوی حیثیت رکھتی ہیں جس کی بنیاد پر فساد پھیلتا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ اس مقالے کو سننے کے بعد اگر واقعی لوگوں میں غیرت ہے عباسی کلوڑا برادری میں اور دائرہ میدیہ برادری کے منرفین میں، تو ان کو چاہیے کہ اللہ سے توبہ کریں اور اس بین الاقوامی دہشت گرد تنظیم ٹو ورڈ اسلام کے محسن ایڈوکیٹ، جو کل کا بچہ آج ہمیں دین سکھا رہا ہے، سیم جونپیو قذاب کہہ رہا ہے اور ذلیل ہو رہا ہے، ہر جگہ ذلیل ہو رہا ہے، منہ چھپاتا گھوم رہا ہے. تو اگر اس کا ساتھ دو گے، جو خاموش ہیں سن لیں کان کھول کر، جو لوگ اس صورتحال میں خاموش ہیں وہ بھی محسن علی ایڈوکیٹ کے جرم میں برابر کے شریک ہیں، ان کو بھی حساب دینا ہوگا انشاءاللہ تعالی. اس کے ساتھ ہی میں ان نعروں جنہ کے قومی یکجہتی کا نشان، جیوے جیوے پاکستان، نو جنہ کے انٹری مدار قائد. اگر ہم غدار وطن ہوتے تو تمہاری طرح سردار وطن ہوتے. امام نام اسلام کے فرامین، در اتفاق نصرت دین، در نفاق عظیمت دیت، مذہب ما کتاب اللہ و اتباع سنت رسول اللہ علیہ وسلم، بعمل مقبول بے عمل مردود. میرا جاہل بھی ان کے عالموں پر بھاری ہوگا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ان حقائق سے جو آپ لوگوں کے ذہن میں جو غلط باتیں، ذہنی خلفشار ہے، اس کو دور کرنے میں آپ لوگوں کو معاون و مددگار ثابت ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، لیکن ہدایت جب بھی ملے گی جب اللہ سے توبہ کرو گے. تو ہر وقت توبہ کرنی چاہیے، توبہ کا وقت بھی نہیں ملتا. کوئی نہیں پتہ کس لمحے موت آ جائے، نماز پڑھتے ہوئے آ جائے، رکوع میں جاتے ہوئے آ جائے. یہ روز منظر دیکھتے ہیں، اللہ دکھاتا ہے. لیکن ہم لوگ فرعون بنے ہوئے ہیں، اپنی تاریخ کو مست کرنے والوں کا ساتھ دے رہے ہیں. تو ان کو تو جرت ہوگی نا یار، کہ ان کو پکڑنے والا کوئی نہیں. کرپٹ نظام میں پولیس ان کے ساتھ، ججز ان کے ساتھ، تمام اعلیٰ حکام ان کے ساتھ، کیونکہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہونا بڑا دل گردے کا بات ہے. اور وہ توفیق اللہ تعالیٰ نے اسلم علی فکری کو، اپنے خادم الفقراء میاں آدم شاہ کلوڑ عباسی، قائد ملت اسلامیہ لسان النوجوان کی طرح مجھے جرت دی ہے کہ میں ان اکابرین کے نام پر شہادت کا درجہ پاؤں. تو وہی کھڑا ہو سکتا ہے ان کے خلاف، ورنہ نام نہاد کلوڑ عباسی برادری، نام نہاد دائرہ میدیہ برادری، نام نہاد عباسی برادری کس طرح ان الماسو کے خلاف کھڑی ہو سکتی ہے. اب تک کے لیے اتنا کافی. ملتے ہیں پر وقفے کے بعد. باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہے کوثر خبر تک. ظلم کے خلاف، مظلوموں کے ساتھ، اساس پاکستان کا نگہبان، نڈر بے باک حق پرست صحافت کا لمبردار، MCN نیوز ID ویب TV پاکستان.